السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری اس درس حدیث میں آج سے انشاءاللہ ایک نئے عنوان کے تحت احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ وہ عنوان ہے فضائل القرآن، قرآن کے فضائل۔ قرآن کریم یہ اس روئے زمین پر ایک زندہ معجزاتی کتاب ہے۔ اس کتاب کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں نے ایمان قبول کیا، ایک بڑی تعداد انسانیت کی ہدایت کی طرف آئی، ہزاروں وہ لوگ جو جہالت اور گناہوں کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، اس کتاب کے ذریعے انہیں عزت، سرخروئی اور ہدایت نصیب ہوئی۔ الغرض یہ کتاب سراپا نجات دینے والی کتاب ہے، لہذا اس کتاب کے تعلق سے اور اس کتاب میں مختلف آیات، مختلف صورتوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان فضیلتوں کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جامع حدیث ہے کہ جو شخص بھی قرآن کی خدمت میں لگا ہے، چاہے قرآن کا الف با پڑھا رہا ہو یا قرآن کریم کے بڑے احکامات کی تحقیق کر رہا ہو، یا اس درمیان اور بھی جتنی خدمات ہیں قرآن کی، اس کا حفظ ہے، اس کا ناظرہ ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، اس کے الفاظ کی تحقیقات ہیں، اس کے شان نزول ہیں، یہ اس میں کسی بھی خدمت سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بڑا بہترین شخص ہے۔ تو قرآن کریم کے کسی بھی حصے سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا یہ ایک کامیابی کی دلیل ہے۔ کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھتے رہیں، قرآن کو تلاوت کرتے رہیں، یہ بھی قرآن سے جڑے رہنے، قرآن سے دوستی رکھنے کی ایک دلیل ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ روئے زمین پر اللہ کی نظر میں اگر بہتر بننا ہے، اپنا تعلق قرآن سے مضبوط رکھیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین تم میں سے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ دوسری روایت جس کے راوی ہیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم لوگ صفہ چبوترے پہ موجود تھے، بیٹھے تھے۔ فقال، آپ نے ارشاد فرمایا، ایکم یحب، تم میں سے کون چاہتا ہے، کون پسند کرتا ہے، ان یغدو کل یوم، کہ ہر دن وہ جائے الی بطحان وادی کی طرف، اوی العقیق یا عقیق وادی کی طرف۔ یہ دو وادیاں تھیں مکے میں، وہاں پر تجارتی قافلے آتے تھے، اونٹ آتے تھے، اونٹ پر سامان لدے ہوئے رہتے تھے۔ مکے نہیں، مدینے کی وادیاں ہیں، تو ان وادیوں میں تجارتی قافلے آتے تھے اور بڑے بڑے تجار جاتے تھے اور تجارتی سامان خریدتے تھے، پھر مدینے کے بازار میں لا کے اسے فروخت کرتے تھے۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون چاہتا ہے کہ وہ ان وادیوں میں جائے، فیأتی بناقتین قوماوین، اور 2 اونٹنیاں لے کر آئے اور وہ بھی ان کی پشت پہ ڈھیر سارا تجارتی مال بھرا ہوا ہو، تم میں سے کون ہے جو چاہتا ہے؟ فقلنا، صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کلنا نحب، ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے، کون نہیں چاہے گا اتنا زیادہ تجارتی مال اسے مل جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد، تو جو بھی چاہتا ہے عقیق جیسا فائدہ اٹھانا وہ مسجد جائے، فیعلم، کسی کو پڑھا دے سکھا دے، یا نہیں تو او یقرأ، خود پڑھ لے، آیتین من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سے 2 آیتیں کم سے کم، حالانکہ پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس سے زیادہ ہی پڑھ لیتا ہے، تو 2 آیتیں بھی پڑھ لے یا کسی کو پڑھا دے، خیر لہ من ناقتین، اس کے لیے یہ 2 اونٹنیوں سے بہتر ہوگا، جو وہ تجارتی سامان کے ساتھ لے آئے اس سے بہتر ہوگا یہ 2 آیتوں کا پڑھ لینا یا پڑھا لینا اللہ کے پاس۔ یہ اتنا خیر کا کام ہے، اتنا ثواب کا کام ہے، اتنا پسندیدہ اور محبوب عمل ہے۔ تو امت اس وقت قرآن کریم سے اپنے تعلق کو آہستہ آہستہ بہت کمزور کرتی جا رہی ہے، جو کہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدگی کی دلیل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط کریں، جوڑے رکھیں۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن، جو شخص قرآن کا ماہر ہے، بہترین تلاوت کرتا ہے، اچھی تجوید ہے، اور مہارت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے ترجمے سے واقف ہے، پڑھتے ہوئے اس کے ترجمے کے جو نشیب و فراز ہیں اس کو سمجھتے ہوئے، اس کے لطف اندوز ہوتے ہوئے پڑھ رہا ہے، تو کل قیامت کے دن مع السفرۃ الکرام البررہ، اللہ کے ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے بڑے معزز ہیں، بڑے قریبی ہیں۔ سورہ عبس میں اللہ نے ان فرشتوں کی صفت بیان کی جو اللہ کے بہت مقرب ہوں گے کل میدان آخرت میں، ان مقربین کے ساتھ یہ شخص ہوگا جو ماہر بالقرآن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن میں مہارت پیدا کریں۔ یقیناً دنیا کی اور بھی چیزوں میں بھی مہارت اچھی چیز ہے، کوئی بری نہیں ہے، لیکن بڑے عجیب بات یہ ہے کہ ایک لڑکا ہمارے گھر کا اگر بہترین زبان میں انگلش بولنے لگے تو گھر والے اس کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، بولنے لگاتے ہیں، آئے ہوئے مہمان کے سامنے چند جملے بولنے لگاتے ہیں، بولو بیٹا۔ لیکن کاش اس سے زیادہ خوشی ہوتی بچے کے قرآن پڑھنے پر، کہ بہترین تجویز سے بچہ قرآن پڑھنے لگا اور جو ہے بہت عمدہ انداز میں قرآن کی تلاوت کرنے لگا، کاش اس پر خوش ہوتے، کیونکہ یہ خوشخبری مقرب فرشتوں کے ساتھ اٹھانے والی ہے۔ اور یقیناً دنیا کی کوئی اور نعمت اگر حاصل ہو گئی وہ بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کی آخرت میں کوئی کام آنے والی نہیں ہے، بس وہ دنیا تک ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ وہ تمام علوم کے ساتھ قرآن کے علم کو مقدم رکھیں، اپنے بچوں کو اس میں ماہر بنائیں۔ انشاءاللہ کل یہ بچے جب مقرب فرشتوں کے ساتھ میدان آخرت میں ہوں گے، ہمارے لیے وہ فخر ہوگا جو دنیا میں کوئی فخر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں یہ صحابہ کرام، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان یعنی ویران جگہ، بالکل جہاں آدمی کا دل گھبرائے۔ ان الشیطان ینفر من البیت، بے شک شیطان بھاگتا ہے اس گھر سے الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ تو جس گھر میں قرآن کی نہ تلاوت ہے نہ کوئی معمول ہے قرآن پڑھنے کا، تو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے۔ تو گھروں میں قرآن کی تلاوت ہو، عورتیں بھی پڑھیں، بچے بھی پڑھیں، بڑے بھی پڑھیں، اور بالخصوص فرما رہے ہیں کہ قرآن تو کوئی بھی آیت پڑھو بابرکت ہے، لیکن گھروں میں خاص طور سے سورہ بقرہ کی تلاوت ہو، شیطان بھاگتا ہے اس سے۔ اور گھروں سے جب شیطان بھاگے گا، گھروں میں رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا۔
اور اگر گھروں میں شیطان کا بسیرا ہوگا تو ساری شیطانیت ہوگی، ساری بے سکونی ہوگی۔ تو گھروں کے اندر قرآن کریم پڑھنے کا پڑھانے کا معمول بنایا جائے، اس کا ایک وقت متعین کیا جائے، چاہے صبح ہو یا شام ہو، کہ گھر کے بچے بھی اہتمام سے بیٹھیں وضو کر کے قرآن لے کر، گھر کی عورتیں بھی بیٹھیں، تاکہ گھر کے اندر اللہ کے رحمت کے فرشتوں ہوں، شیاطین کا بسیرا نہ ہو۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کان رجل یقرأ سورۃ الکہف، انہوں نے دیکھا ایک شخص کو کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے، رات کا اندھیرا تھا، کسی سفر میں تھے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ سورہ کہف کی ایک شخص تلاوت کر رہا ہے، وَإِلَى جَانِبِهِ حِصَانٌ، اور اس کے ایک جانب اس کا گھوڑا مربوطن، وہ بندھا ہوا ہے، اور وہ شخص گھوڑے کے بازو بیٹھا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَتَغَشَّتْهُ سَحَابَةٌ، میں نے دیکھا ایک بادل آسمان سے اس کی طرف آ رہا ہے اور سایہ کرنے کی طرح اس کے اوپر چھا رہا ہے۔ فَجَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو، آہستہ آہستہ وہ بادل بڑے نرمی کے ساتھ اس کے قریب اتر رہا ہے۔ جب صبح ہوئی اتن نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ رات میں نے ایک منظر دیکھا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، پورا واقعہ انہوں نے بیان کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تِلْكَ السَّكِينَةُ، یہ ایک سکینہ رحمت تھی اللہ کی طرف سے، تنزلت جو اتر رہی تھی بالقرآن، اس کے قرآن اور سورہ کہف کی تلاوت کی وجہ سے۔ تو وہ تو حضرت براء بن عازب کو نظر آ گیا، اللہ نے دکھایا، ورنہ یہ صرف انہی کی خصوصیت نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے مکمل اللہ کے ایک نور کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا حدیث میں، ہر جمعہ جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، ہر جمعہ عادی ہے اس کا، پورا ہفتہ اللہ کے نور کے سائے میں اور نور کی پناہ میں ہوتا ہے۔ وہ ہماری ان آنکھوں سے وہ نور نظر نہیں آتا، لیکن وہ اللہ کے خصوصی رحم و کرم میں ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کریم کی دیگر صورتوں کے ساتھ بالخصوص جمعہ کو سورہ کہف ہر حال میں تلاوت کریں۔ اور اس کے فوائد کے ساتھ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسمان سے سکینہ نازل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو، فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا، وہ قیامت کے دن تمہارا سفارشی بن کر آئے گا، اللہ کے دربار میں تمہارے لیے شفاعت کرے گا۔ پھر آگے آپ نے فرمایا اقرأ الزہراوین، دو خوبصورت صورتوں کی تلاوت کرو۔ زہراوین پھولوں کو کہا جاتا ہے، خوبصورت پھول، تو دو خوبصورت پھول ہیں قرآن کریم میں، ان کو خاص طور سے پڑھا کرو۔ اور وہ دو پھول کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا البقرہ و سورۃ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ ذرا طویل صورتیں ہیں، لمبی لمبی، لیکن حسب سہولت جب جتنا موقع ملے پڑھ لیا کریں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران۔ فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو صورتیں قیامت کے دن آئیں گی، كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، جیسے کہ دو بادل ہیں سایہ کیے ہوئے ہیں، اس طریقے سے یہ آئیں گی دو صورتیں۔ تحاجان، حجت کریں گی باقاعدہ اللہ کے دربار میں، بحث کریں گی کہ اے اللہ میرے پڑھنے والے اس شخص کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، اور انہیں جنت میں لے جا کے چھوڑیں گی۔ اللہ سے حجت کرنا یہ کسی کی مجال نہیں ہوگی میدان آخرت میں، یہ اللہ کا کلام ہے قرآن مجید، اس کو حق ہے کہ وہ اللہ سے حجت کرے گا، وہ اللہ سے باتیں کرے گا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو صورتیں نہ صحیح، کم سے کم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ ضرور پڑھا کرو۔ فإن أخذها برکہ، سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے، وترکها حسرہ، اس کا چھوڑ دینا حسرت اور افسوس ہے، ولا يستطيعها البطلہ، اور باطل لوگ اس کی استطاعت اور حیثیت نہیں رکھتے۔ دو مطلب اس کا، ایک تو یہ کہ جو باطل قسم کے ہیں وہ نہیں پڑھتے سورہ بقرہ، اس سے دوستی نہیں رکھتے۔ دوسرا مطلب یہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں باطل مخلوقات رہ نہیں سکتی، خبیث مخلوقات جنات شیاطین بھاگ جاتے ہیں، تو باطل لوگ سورہ بقرہ کے قریب نہیں ہو سکتے، سورہ بقرہ سے دوستی نہیں رکھ سکتے۔
وہی رکھیں گے جو حق والے ہیں، اہل حق ہیں، اور جو انہیں سورہ بقرہ کو حاصل کر لیے انہیں برکت مل گئی، اور جنہوں نے چھوڑ دیا غفلت میں، حسرت اور افسوس اور ندامت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا آخرت کے دن۔ آج کی آخری حدیث جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، فرماتے ہیں بینما جبرائیل علیہ السلام قائد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھے تھے اور آپ کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے۔ فرفع رأسہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف سر اٹھایا، پھر صحابہ سے مخاطب ہوئے، آپ نے فرمایا ھذا باب من السماء، ایک دروازہ آسمان کا کھلا ہے آج، فنزل منہ ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا جو اس سے پہلے لم ینزل قط، اس سے پہلے کبھی نہیں آیا زمین کی طرف، وہ فرشتہ آج آیا ہے جبرائیل امین کے ساتھ۔ فسلم، آ کر اس نے سلام کیا ہے مجھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال، اور آ کر اس نے خوشخبری سنائی، ابشر بنورین اؤتیہما لم یؤتہما نبی قبلک، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دو نور کی خوشخبری قبول کیجئے جو آپ کو عطا کی جا رہی ہے، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ دو نور عطا نہیں کیے گئے۔ تو وہ فرشتہ بھی اترا پہلی مرتبہ، اور خوشخبری بھی سنا رہا ہے ایسی چیز کی کہ وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، وہ بھی پہلی مرتبہ ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا وہ دو نور یہ ہیں، فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول سے لے کر ختم تک۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیتہ، یہ دونوں نور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ دونوں دعا ہیں، سورہ بقرہ بھی، سورہ فاتحہ بھی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ سیدھے راستے پہ چلائیے، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا انعام ہوا، ان پر نہیں جن پر آپ کا غضب اور عذاب ہوا۔ تو یہ دعا ہے، اور آمن الرسول سے لے کر جو پوری آیتیں ہیں وہ بھی سب دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا آخر تک۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ دو نور جو بھی تلاوت کرتا ہے دل سے مانگتے ہوئے، اللہ سے مانگنے کی نیت سے، الا اعطیتہ، اسے وہ عطا کر دیا جاتا ہے جو وہ ان آیتوں میں مانگ رہا ہے، اور ان آیتوں میں بہت بڑی بڑی چیزیں مانگی گئی ہیں اللہ سے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ کہف، اور بالخصوص سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، ان کو اپنے معمولات میں شامل کریں، حسب سہولت حسب موقع پڑھتے رہیں، بڑے ہی فضائل ہیں ان کے، اور ان سے وہ فضیلتیں حاصل ہوں گی کہ جو فضیلتیں دنیا کے کسی اور کام سے انجام دینے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتوں کی بڑی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار اس کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کی برکات اور اس کے فضائل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، غفلت والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔